مولانا فضل الرحمان جیت گئے ایک دفعہ پھر. وہ کیسے جیتے ہیں؟ وہ ایسے کہ جو انہوں نے ترامیم کروائی تھی مدارس کے حوالے سے، قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہونا تھا اور اس میں اس ایشو کو بھی آنا تھا، وہ تھا 17 اور 18 کو. تو مولانا نے اب میسیج بھیجا ہے کہ یہ 17 اور 18 کو نہ کریں، آپ 18 19 کو کر لیں کیونکہ ہماری کو میٹنگ ہے. ایک اور جج تھے جو بہت انقلابی ہوا کرتے تھے، ایک اور جج ہیں تو جنہوں نے لفظ کالا پونڈ استعمال کیا تھا، تو وہ آج کل کوشش میں ہیں کہ جسٹس یحییٰ جو چیف جسٹس ہیں ان سے وہ بڑی ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، اس وقت میں آپ کو جو تفصیل بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج ملٹری کورٹس والا کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے لگا ہوا تھا، اس میں ایک حکم نامہ آیا ہے. اصل میں وہ حکم نامہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ سب نے دیکھ لیا کہ جی 85 ملزمان ہیں، ان کے فیصلے کرنے کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے، لیکن اس کے اندر ایک خبر ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، اب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں، جو 9 مئی کے ملزمان ہیں، یہ بیسیکلی ان کے حوالے سے ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ پٹیشن چل رہی ہے. اس پہ عدالت نے سماعت کرتے ہوئے جو ملزمان کے جو ٹرائل چل رہے ہیں اس پہ ایک حکم نامہ آج جاری کیا ہے. مختصر حکم نامہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان ملزمان کو سزا سنائی جا سکتی ہے، یعنی کہ جو عدالتیں ہیں، ملٹری کورٹس ہیں، وہ ان کی سزائیں سنائیں اور ان کو جیلوں میں منتقل کریں. یہ ایک طرف تو ان لوگوں کے لیے ایک ریلیف ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ریلیف کیسے ہے، تو میں بتاتا ہوں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ملزمان کے وکلا ہیں انہوں نے ملٹری کورٹس کو پارشلی تسلیم بھی کر لیا ہے. اب یہ دونوں باتیں میں بتاتا ہوں کیسے ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملزمان جو ہیں، یہ 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے ان کو یہ انڈر ٹرائل ہے. کوئی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں ان کی کسی سے، یہ مسلسل بند ہیں اور انڈر ٹرائل ہیں. اور پھر یہ کہ سزا ہو جائے تو ملزم کا ایک اپیل کا حق ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کو نہیں مل رہا تھا. تو اس لیے یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک فیڈ اپ پوائنٹ تھا جس پہ آ کے ملزمان اور ان کے وکیلوں نے پھر اب یہ اس میں ہی اپنے آپ کا بھلا چاہا کہ ان کے جو ان کی سزائیں ہیں وہ سنوانے کی جو سپریم کورٹ کا جس پوائنٹ پہ پہنچی ہے، جو آرگومنٹ سن کے، تو اس پہ اتفاق کیا جائے. تو ابھی جو فیصلہ جاری ہوا ہے نا، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وکلا کے اتفاق رائے سے یہ دیا گیا ہے کہ ان کی سزائیں ہوں، اور ان کی سزاؤں کی جو فائنلٹی ہے ظاہر ہے تو وہ تو اسی وقت ہوگی جب یہ جو مین پٹیشن ہے یہ فائنل ہوگی، اس کا جو فیصلہ آئے گا، لیکن ان کی سزائیں ہو جائیں گی اب ملٹری کورٹ سے. تو ایک تو یہ کہ یہ ان کو ایک ریلیف ہے کہ یہ سزائیں ہوں گی، یہ جیلوں میں چلے جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اپیل کا حق بھی مل جائے گا. تو جب تک سزا نہ ہو، جیل میں نہ جائیں، تو اپیل کا حق بھی نہیں ہوتا، تو اپیل کرنے کے قابل تو ہو جائیں گے یہ پھر. تو یہ اس لحاظ سے یہ ریلیف ہے ان کے لیے. اور دوسری طرف جو وکلا تھے ملزمان کے، ان میں اعزاز احسن تھے، اس میں فیصل نقوی تھے، اس میں خواجہ محمد حسن تھے جو کہ جواد ایس خواجہ سابق جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے وکیل ہیں. تو انہوں نے مان لیا، پارشلی مان لیا کہ ٹھیک ہے جی ملٹری کورٹس ٹھیک ہے. جب آپ یہ کہیں کہ فیصلے سنا سکتی ہیں تو آدھے مان گئے نا. اب باقی جو ہے وہ آرگومنٹ چلے گا اور اس میں عدالت فیصلہ دے گی، اور وہ فیصلہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بہت دور تک نہیں ہوگا، شاید جلدی آ جائے گا. تو اس لحاظ سے ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی بڑی حد تک آپ سیٹلڈ ہی سمجھیں، اور 9 مئی والے جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہی ہیں. اچھا جی، اب اس میں خواجہ احمد حسن، جو محمد حسن کہہ دیا تھا پہلے، خواجہ احمد حسن جو وکیل ہے، ایک جو تیسرے وکیل جن کا میں نے ذکر کیا، وہ جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل ہیں. اچھا، وہ ملزمان کے بھی وکیل تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جسٹس جواد حسن خواجہ کی طرف سے جسٹس جواد حسن خواجہ کی طرف سے ایک پٹیشن بھی کی تھی کہ جی یہ اس کو روکا جائے، پہلے تو آئینی بینچ کا فیصلہ کیا جائے. اور یہ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہے ایک ہمارے سینئر جج صاحب کے ساتھ، تو وہ جو آئینی بینچ میں نہیں ہے. تو وہ پٹیشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں کسی طریقے سے یہ آئینی بینچ جو ہے یہ اس کا کام رکے، پھر اس پہ کوئی
ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ فیصلہ بھی آ جائے. اور وہ جو جج صاحب جنہیں آئینی بینچ میں نہ ہونے کا بڑا وہ بھی ہے, ایک شکوہ بھی ہے اور ان کے دل میں ایک حسرت بھی ہے, تو شاید وہ کل پوری ہو جائے. اچھا, وہ جو جج صاحب ہیں وہ ابھی تک بیٹھے بھی اسی لیے ہیں, انہیں کسی انقلاب کی ابھی تک انہیں کسی انقلاب کی کوئی امید ہے کہ شاید کوئی انقلاب آئی جائے, کوئی تلپٹ ہو جائے ہر چیز, اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ اسی حالت میں آ جائے, تو پھر وہ کچھ نہ کچھ ان کا جو رول ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو ایک تو یہ خبر تھی, اور پھر یہ ہوا کہ آئینی بینچ نے ان کی پٹیشن کو فارغ کیا اور جواد احمد خواجہ کو کہا کہ بھئی آپ کا کیا لینا دینا ہے اس سے, اور ان کو 7 جرمانہ بھی کر دیا. اتنے سینئر جج رہے ہیں اور ان کا اتنی ریپیوٹ رہی ہے, بس رشتہ داری میں آ کے بس وہ جرمانہ کرا بیٹھے. اور یہ بڑا عجیب بات ہوتی ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ اس کو سپریم کورٹ سے جرمانہ یا عدالت سے جرمانہ ہو جائے. اچھا, دوسرا اس میں جو آئینی بینچ ہے اس کی بھی بتا دوں کہ یہ آئینی بینچ جو ہے جنوری میں یہ اس کی مدت ختم ہو رہی ہے, لیکن یہی بینچ ریپیٹ ہو رہا ہے. موسٹ پروبیبلی ہماری جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ یہی ہوگا, کیونکہ اس کا ایک حصہ تھی جسٹس عائشہ, تو انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی بات کی, لیتو لال سے کام لیا, تو ان کی جگہ پہ پھر جسٹس شاہد بلال حسن کو ڈال دیا گیا, اور اب وہ بینچ کا حصہ ہیں, اور یہ اسی طرح ریپیٹ ہو جائے گا. اور باقی رہ گئے ایک اور جج تھے جو بہت انقلابی ہوا کرتے تھے, ایک اور جج ہیں تو جنہوں نے لفظ کالا پونڈ استعمال کیا تھا, تو وہ آج کل کوشش میں ہیں کہ جسٹس یحییٰ جو چیف جسٹس ہیں ان سے وہ بڑی ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہو بھی جائیں. تو یہ تھی سپریم کورٹ کی خبریں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان جیت گئے ایک دفعہ پھر. وہ کیسے جیتے ہیں؟ وہ ایسے کہ جو انہوں نے ترامیم کروائی تھی مدارس کے حوالے سے, وہ ترامیم جو ہیں وہ سائن ہونے کے لیے صدر پاکستان کے پاس جاتی ہیں, روٹین ہے, یہی طریقہ کار ہے, اور اس پہ وہ سائن کرتے ہیں, تو وہ قانون یا وہ آئین کا حصہ بن جاتی ہیں, جو بھی آپ نے بنوانا ہے, جو بھی پاس ہو کے گیا ہے. اب وہ ایکٹ کا حصہ بننا تھی, صدر مملکت نے اس پہ سائن نہیں کیے, اور 13 دن بعد اس کو اعتراض لگا کے وزارت قانون کو بھجوا دیا. اب یہاں پہ مولانا کو 2 فائدے ملے ہیں. ایک یہ کہ 10 دن کے اندر اندر سائن کرنے ہوتے ہیں, ادروائز وہ ایکٹ بن جاتا ہے. تو 10 دن گزر گئے, 13 دن بعد کیے تو ایکٹ بن گیا. ایک دوسرا یہ کہ جو اعتراضات ہیں وہ قومی اسمبلی کی طرف آنا تھے, وہ وزارت قانون کو چلے گئے, تو ان کی بھی فی الحال کوئی حیثیت نہیں ہے ان اعتراضات کی, مطلب یہ کہ ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا فی الحال, اور اگر کنسیڈر کریں بھی تو ایکٹ بن چکا ہے. اب مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو ایکٹ بن چکا ہے نا, اس کو تو نوٹیفائی کریں, اس کو تو گزٹ میں شامل کریں. ہاں, آپ کو ترمیم لانا چاہتے ہیں تو بعد میں اس میں ترمیم کر لیں, تو اس سے پہلے آپ ترمیم کر ہی نہیں سکتے. وہ بڑی ٹیکنیکل بات بتا رہے ہیں ان کو, اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب سمجھ آئی گئی ہے کہ واقعی یہ تو مولانا جیت چکے ہیں, اور اس میں زرداری صاحب کا ایک حصہ ہے. سیاستدان ہے نا, کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتے ہیں. تو اب ان کا جو اجلاس تھا دونوں ایوانوں کا, قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا, جو مشترکہ اجلاس ہونا تھا, اور اس میں اس ایشو کو بھی آنا تھا, وہ تھا 17 اور 18 کو. تو مولانا نے اب میسج بھیجا ہے کہ یہ 17 اور 18 کو نہ کریں, آپ 18 19 کو کر لیں, کیونکہ ہماری کو میٹنگ ہے وفاق المدارس کی. تو اس کو بھی مان ہی لیا گیا. اب نیا جو ڈیٹ ہے وہ آ جائے گی. تو میں نے پہلے کہا تھا, دیکھیں میری 2 خبریں تو آج آپ نوٹ کریں کہ 2 خبریں میری آج سچی ثابت ہوئی ہیں. ایک میں نے بہت گھنٹے پہلے کل بتا دیا تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہیں, اور رات کو جا کے اور آج صبح پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ خود اپنے منہ سے دہراتے پھر رہے ہیں کہ ہاں کوئی مذاکرات نہیں, کوئی مذاکرات نہیں, ہم سے تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ہماری تو بے عزتی کر رہے ہیں. میں نے کل ہی کہا تھا. اور شام کے ٹائم جو خبر آئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کتنے پریشان اور کتنے وہ اپنی پارٹی پہ کتنے برہم ہیں. اور یہ بات میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دی تھی کہ جو باہر بیٹھی ہوئی پارٹی ہے وہ عمران خان کو مائنس کر کے بیٹھی ہوئی ہے.
تو اس وقت میری بات کو کچھ لوگوں نے مائنڈ کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اب کل کی ان کی جو گفتگو آئی ہے باہر، اس سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور پھر میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف نے مولانا کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے شہباز شریف کو ڈائریکشن دی ہے، تو اب دیکھیں وہ راستے بھی نکل رہے ہیں۔ تو یہ میری خبریں اب تک جو صحیح ثابت ہوئی میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور مزید اپڈیٹ انشاءاللہ کل۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔